نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے الرحمت موقع پر گزشتہ 2 خطبات حسن ادب اور اس کی آپ کو تعریف بھی بتا دی ہے کہ حسن ادب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کائنات میں کسی کا حق بڑی محبت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس میں نے گزشتہ جمعہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے لیے جائز ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے الگ رکھا، اور بعض چیزیں وہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جب لفظ ادب بولتے ہیں تو اس کے بڑا وسیع المعنی تعبیرات ہیں، اور آپ حیران ہوں گے ادب کی صرف اتنی اہمیت سمجھ لیں، اس کو ہم لوگ سیریس نہیں لیتے۔ کوئی ولی نہیں بنا جب تک اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے شیخ کے لیے سراپائے ادب نہ بنایا ہو۔ یہ ادب ایک ایسی شے ہے، ایک بندہ کہتا ہے میرے من میں انوار الہی، محبت الہی، لذت الہی، قربت الہی۔ عمر بڑی ہو جائے نا، نانے دادے بن جائیں، تائے بن جائیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، تب اولیاء کہتے ہیں اب آ جا اس کے جلووں کی طرف، اب تیرا کام ادھر ختم، اب مولا کی محبت کی بستی میں داخل ہو جا۔ زندہ بھی تو رکھنا ہے نا اس نے۔ تو جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے دادا نانا کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ان سے لینا۔ اب وہ دونوں رخ سے، ادھر سے وہ خدا اور رسول کے ساتھ ہوتا ہے، ادھر سے شیخ اور اپنے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دونوں کو اکول رکھ کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا یہ عمل اللہ پاک عمر کے ساتھ ساتھ 60 سال عمر ہو جائے، 60 سال یہ ذہن میں رکھ لیں، آقا نے فرمایا جب 60 سال عمر ہو جاتی ہے اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو نامہ اعمال میں درج نہ کرنا، یہ اس کا کرم دیکھ۔ اس کے آگے آپ جتنی عمر بڑھاتے جائیں 70 80، اس کے بعد یہاں تک روایت آتی ہے کہ جب اس کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ایک موقع ایسا آتا اللہ فرشتوں کو فرما دیتا اب جو مرضی کرے کچھ نہ لکھنا، یہ میری محبتوں کا قیدی ہے۔ 60 سال عمر ہو جائے تو کرم کی بہار ذرا زیادہ لگ جاتی، پھر صورتوں کو اللہ پاک نے آپ کے سپرد کیا، کوئی صورت یہ پڑھ لیں کرم کرے گی، یہ پڑھ لیں کرم، یعنی انداز اللہ نے کرم کے بڑے وسیع رکھ۔ تو ادب یہ ہے کردار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کسی کا حق ادا کرنا،
اور یاد رکھ لیں، میں ضمناً بات عرض کر دوں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو جادوگروں نے بلایا تھا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 72,000 جادوگر تھے، 72,000، اور کھڑا کون ہے سامنے؟ اللہ کا نبی، ایک نبی، اور کھڑے سامنے مقابلے کا چیلنج دینے والے 72,000۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، یا اللہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، فرمایا انی معکما، گھبرانا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی نبی ہے، فرعون ہم درباری ہیں، یہ سارا ذکر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ سارے درباری کہتے ہیں جادوگر کہ اے موسیٰ، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ اب آپ اندازہ کریں، مناظرہ ہو، مولوی صاحب تو کسی کو پہل کرنے نہیں دیتے، یہاں مقابلہ ہو رہا، جنگ ہو رہی، جنگ میں کبھی نہیں کہتے آپ پہل کریں۔ اور ان کا ادب دیکھیے کہ فرعون کے درباری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ اللہ کو ان کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا ہم پہل کریں یا آپ کریں گے، تو فرمایا آپ پہل کر لیں، میں بعد میں کروں گا۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، پہل نہیں کی، تعمیل کی۔ جب آپ نے اپنا اثر دکھایا اور اللہ کی فیض الوہیت کا عصا اس کا کرنا دکھایا کہ دیکھو تمہاری رسیوں نے کیا کیا ہے، میرے پاس ایک ہی ڈنڈا، وہ 72,000 رسیاں پڑی ہیں جن کو وہ سانپ بنا کے پھر رہے تھے، ڈنڈے نے ہر سے ہضم کر لی۔ اب 72,000 اس فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہم تیرے رب پر ایمان لے آئے، اب تیرے امتی ہو گئے۔ 72,000 کو اللہ نے ان کی ادب کے صدقے لاج رکھی، اور ادب بڑا اللہ کو پسند ہے۔ میں بار بار کہوں گا ادب اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بخاری شریف کھول لیں، ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، صبح آتا نہا دھو کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اچھا، جب حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تھوڑی سی اداسی آتی، پریشانی آتی، وہ لطیفے سنا کے حضور کو ہنسا دیتا تھا، یعنی سارا دن وہ حضور علیہ السلام کو لطیفے سناتا۔ اس نے کہیں شراب پی لی، اس کو منع کیا گیا، پھر اس نے پی لی، پھر منع کیا، پھر اس نے پی لی، اور جتنی بار اس نے پی اتنی بار اس پر حد لگی۔ شراب اس نے پی لی، جب پی اس کو حد لگی، پھر اس نے پی، پھر حد لگی، پھر اس نے پی۔ نام اس کا عبداللہ تھا اور لقب اس کا حمار تھا، حمار۔ ایک دن، صحیح بخاری کے الفاظ، ایک دن صحابہ اکٹھے بیٹھے، کچھ لوگوں نے، حضور اندر تھے، مل کر اس کو لعنت کی، خدا کی مار ہو، بازو نہیں آتا، پھر شراب پیتا، پھر شراب پیتا، پھر شراب، اس پر لعنت کرتے حضور نے سن لیا، اندر تھے نا۔ اب وہ تو سامنے آتا، کرتا کیا تھا؟ حضور کو ہنساتا تھا اور کچھ نہیں کرتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میرا حبیب پریشان، اس کا ادب دیکھیے، اور کچھ نہیں کرتا تھا، نہا کے آ جاتا، حضور کو دیکھتا رہتا، جہاں حضور کا چہرہ تھوڑا سا بجھ جاتا لطیفے سناتا۔ اور وہ اس بات کو کیوں کہتا کہ بھئی سارے جہان کے دکھ یہ اٹھا رہا ہے، کوئی اس کا بھی دکھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس پر لوگوں نے لعن تان کی، جب لعن و تان کی تو حضور علیہ السلام اندر سے دوڑ کے باہر آئے، آپ نے آ کے فرمایا لا تلعنوا، خبردار اس پر لعنت نہ کرو۔ اب شراب پیتا تھا، حد لگی، پیتا تھا، حد لگی، پیتا تھا، حد لگی۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کے اس عمل پر حضور علیہ السلام نے دیکھا نا، حد بھی لگ گئی۔ ہمارے ہاں کسی کو حد لگ جائے، اگلی بار ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو کچھ نہ کہو، میں اس کا ایک عمل ایسا بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، ایک عمل ایسا جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آقا کیا؟ شراب پیتا ہے، باز نہیں آتا،
فرمایا انہو یحب اللہ و رسولہ، یہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ شراب پی تو حد لگی، اور حضور کیا فرما رہے، اس پر لعنت نہ کرو، یہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ادب اتنا اللہ کو پسند، اب آپ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا عمل ایک جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب سمپل سی بات ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، مامے باندھتے ہیں، کرتے ہیں نا، کس لیے کرتے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اونچا بول، حضور ہم سے، ایک وہ ہے صرف ایک کام کرتا تھا، محبوب کو لطیفے سنا کے ہنساتا تھا، اور آقا کو اس کا لطیفے سنا کر مصطفیٰ کا بوجھ کم کرنا اتنا پسند آیا۔ فرما لوگوں تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے پتا یہ میرا عاشق ہے۔ تو جس کا ضامن مصطفیٰ ہو جائے اسے ملک الموت اور فرشتے کیا پوچھیں گے۔ یعنی ادب کی اتنی اہمیت، اور پھر ادب کی بے شمار مثالیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ جانا تھا ایک طرف، لیکن میں نے آپ کو حضور کے خصائص پر بات تفصیل سے بیان کر دی۔ بعض عمل نبی کے لیے ہوتے ہیں، امتی کے لیے نہیں ہوتے، وہ منع ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ساری تفصیل پیچھے جمعہ کو سنا دی، خصائص مصطفیٰ کے موضوع پر۔ اب آ جائیں پھر قرآن مجید کی آیات پر، ادب کے موضوع پر۔ سب سے بڑا ادب اللہ کا، اللہ نے اس کے بھی طریقے بتائے، میں ترتیب سے چلوں۔ اللہ کی بارگاہ میں ادب کیا ہے، اللہ کا ادب کیا ہے، اللہ کے احکام کا ادب کیا ہے۔ اتنا اللہ کو ادب پسند ہے، اتنا ادب پسند ہے کہ آپ حدیث اٹھا لیں۔ ایک شخص گناہ کر بیٹھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہائے مولا مجھے معاف کر، کہتے ہیں نا، ذرا اونچا بولا یا اللہ میں، کہتے نہیں کسی کو تو دیکھ نہ لے۔ اچھا، اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک گناہ سے ناراض نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات، حالانکہ گناہ کو قابل فخر یا قابل التفات ہے نہیں، مگر قرآن کہتا ہے اللہ گناہ سے ناراض نہیں ہوتا، اور گناہ کر بیٹھے تو اللہ اس کو ظالم بھی نہیں کہتا۔ قرآن پڑھی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ہاں گناہ کر بیٹھے، مجھے منانے نہ آئے، اب ظالم ہے۔ گناہ کر بیٹھے، مجھے منانے نہ آئے، اچھا اب اس کے دل میں آیا غلطی ہو گئی، شرماتا ہے، سب بیٹھے، دل میں کہا مولا کاش مجھ سے غلطی نہ ہوتی۔ اللہ کی رحمت جھوم کر کہتی جا بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے نہ کہا، نہ بتایا، نہ دکھایا، نہ سنایا، من میں بات تھی، من میں مولا سے کہی، مولا نے کہا تن نہ دیکھو کہ یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، دل میں شرما رہا، اس کا شرمانے کی بھی ہم لاج رکھ رہے ہیں۔ کتنا ادب ہے، یعنی بندہ اس کے قہر سے ڈر کر مولا مجھے معاف، مجھ سے غلطی ہو معاف کر۔ اب آ جائیں حضور علیہ السلام کی ادب کی بات پر۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور علیہ السلام، کیونکہ اوائل دور میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس سے جو دوسرے تھے وہ حضور علیہ السلام کو پتہ تھا ان کو کہ حضور علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں۔ چرانے والا رائی ہوتا، بعض اوقات صحابہ بھی کوئی بات حضور کرتے تو صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہ سکتے تو حضور علیہ السلام سے عرض کرتے کہ حضور دوبارہ کر۔ وہ کسی نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا رعینا۔ اب مانا صحابہ کو تو معلوم ہے کہ صحابہ حضور کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر جو دوسرے لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کو رعینا میں طنزاً جملہ بولتے تھے، اے ہمارے چرواہے۔ سمپل سی بات، اس پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے مومنو جب اس در میں پہ بیٹھو، اس کی بارگاہ میں بیٹھو، اس کی صحبت میں بیٹھو، ایسا جملہ نہ بولا کرو جو دوسرے بولتے ہو، تم نے ایسا جملہ نہیں بولنا۔ اچھا تو باری تعالیٰ پھر حضور کو خطاب کیسے کریں، کیسے بولیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا
کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں. یا رسول اللہ کیا؟ نظر کرم. اور پھر اللہ نے تاکید کر دی واسمعوا، غور سے اس محمد کی باتیں سنا کرو. تمہاری توجہ، تمہارا دھیان، تمہارا رجحان، تمہارا روح، تمہارا تن، تمہارا من اس کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ سوائے اس محمد مصطفیٰ کے تمہیں دائیں بائیں کی کوئی خبر نہ. پوری توجہ کے ساتھ اس محبوب کی بات سنا کرو. یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ اس کا محبوب ہے. یہ میرا محبوب جس کو تم نے سمجھا ہوا نا، اس کی بارگاہ میں جب آنا تو آتے ہوئے دیکھا کرو. ہر ایک کو تم جیسے چاہو پیار سے بلاؤ، مگر اس کی بارگاہ میں اسے مخاطب کرنا ہو تو ادب سے کرنا، سلیقے سے کرنا، تمیز سے کرنا، دھیان سے کرنا. اسے ایسے نہ سمجھنا اگر کسی عام بندے یا بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو ٹھیک ہے جیسے مرضی بلاؤ، وہ تو بادشاہ ہے مگر یہ شہنشاہ ہے. شہنشاہ کا ادب وہ ہوگا جو مولا نے سکھایا ہوگا. اب دیکھیں فرشتے کو نہیں ڈالا کہ تو جا سکھا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی. میں نے آپ کو پہلے کہا پہلا ادب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے سے سورہ نور میں آتا ہے کہ جب صحابہ حضور کی صحبت میں آتے بیٹھتے، وقت ہو جاتا، شام ہو جاتی تو خاموشی سے کئی بار چلے جاتے، کریم آقا سے اجازت نہ لیتے. اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اے میرے محبوب، جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں. مومن کے بڑے معنی ہیں. بھروسہ کرنا لغوی طور پہ کہتے ہیں، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اس کا یقین کرنا، پورا کانفیڈنس. یہ لفظ ایمان کے کیونکہ کئی جگہوں پہ آیا ہے، مختلف انداز میں آیا ہے، اس لیے معنی بدل جاتے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ اس کا سمپل معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنے والا، یقین کرنے والا، اعتماد کرنے والا. ارشاد فرمایا بے شک وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کوئی معاملہ ہوتا، یہ دیوان حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، معاملہ طے ہوتا، لم يذهبوا، اور یہ گھر واپس نہیں جاتے. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، گھر واپس نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں جب تک محبوب اجازت نہ دے ہم گھر نہیں جائیں گے. بھائی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو ہیں فرائض، فرائض ہے نا، اس کی کوئی معافی نہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ گھر نہیں جاتے. فرمایا وہ گھر نہیں جاتے تھے حتی یستأذنوا، جب تک وہ محبوب سے اجازت نہ لے لیں. اور آگے جملے سنیے، ان الذین یستأذنوا، وہ لوگ جو محبوب کی بارگاہ میں آپ کو اجازت طلب کرتے ہیں، محبوب اجازت ہے ہم گھر چلے جائیں، اور محبوب اجازت دے دیں. اب ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری فرمائی، فرمایا اولئک الذین آمنوا باللہ ورسولہ. فرمایا محبوب اگر سچے مومن دیکھنا چاہتا ہے تو سچا مومن وہ ہے جو تیری زبان دیکھتا رہتا، محبوب کہیں گے تو گھر جاؤں گا، نہیں کہیں گے نہیں جانا. سچا مومن. تو رب نے فرما دیا میرے حبیب سے اجازت کے بغیر تمہیں جانے کی کوئی اجازت، جب تک حبیب اجازت نہ دیں گھر نہیں جا سکتے. اگر جاؤ گے تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ محبوب نے اجازت نہیں دی. اب ادب دیکھیں کہ حضور سے اجازت، یہی وجہ اولیاء اور عرفاء صلحاء فرماتے ہیں جب مدینہ جاؤ تو جاتے ہوئے اندر، آگے آیت آ رہی ہے، اندر جاتے ہوئے بھی اجازت مانگو کیونکہ حکم الہی ہے. اور جب وہاں اجازت لے کے اندر جاؤ، شاہ نقشبند قدس سرہ العزیز ان کی عادت تھی جب حضور علیہ السلام کے حجرے کے باہر آتے تو جیسے کتا بیٹھتا ہے نا، کتا ویسے بیٹھ کے کہتے سونیا اپنے کتے کو اندر آنے کی اجازت دیں گے تو اندر آئے گا. ایسے نہیں اولیاء بنے. یہاں ہمارے ہاں بھی ہیں، کسی بڑے افسر سے کام کروانا ہو ہم مر نہیں جاتے، بولیے نا، ہم وہ اس حد تک گر جاتے جو تصور ایک پڑھا لکھا نہیں کر سکتا.
اگر آپ اپنے باس کو منانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں، یہاں مصطفیٰ کو منانے کے لیے غلام کیوں نہیں وہاں تک جا سکتا؟ اسے کیا گناہ؟ وہ تو اس ذات کو منا رہا ہے جس کے پیچھے رب کی رضا چلتی ہے۔ جب تک حبیب راضی نہ ہو رب بندے کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا محبوب سچا مومن وہ ہے جو آپ کی اجازت لے کر جائے۔ اب اجازت لینا نہ لینا عبادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہو گیا گناہ، روزہ نہیں رکھا یہ ہو گیا گناہ، حج نہیں کیا آپ بڑے امیر ہیں گناہ۔ اجازت کا کیا مقصد؟ اللہ بتانا یہ چاہتا کہ جو تمہارے سامنے یہ مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں میرے حبیب پھرتے ہیں، اسے آپس میں جیسے تمہارے ماں باپ بیوی بچے دوست احباب ہیں ایسے کبھی نہ سمجھنا۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جس سے عرش والا بھی محبت کرتا، یہ اس کا حبیب ہے۔ لہٰذا اس کو عام اینگل سے نہ لینا، اس کو عام طریقے سے نہ لینا، اس کی عام بات کو عام نہ سمجھنا، کیونکہ یہ جیسے خود عام نہیں ہے اسی طرح اس کی صحبت میں رہنا بھی عام نہیں۔ یہ خاص الخاص، نبیوں میں یہ خاص ہے، رسولوں میں یہ خاص ہے، بشریت میں یہ خاص ہے، بلکہ خاص الخاص تو یہاں تک کہ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے۔ مولا یہ میں کام کروں تو تو راضی ہو جائے، مولا میں یہ کام کروں تو تو راضی ہو جائے، مولا میں یہ کام کروں تو راضی ہو جائے۔ یہاں رب اس محمد کی رضا چاہتا، محبوب جیسے تو چاہتا ہم تجھ سے راضی ہوں۔ مسلم شریف کھول لو، معراج پر جانا تھا، براق پر بیٹھنے لگے، حضور پریشان ہو گئے۔ جبریل امین نے دیکھا حضور پریشان ہے، مولا محبوب پریشان ہے، فرما پوچھو کیا پریشان ہے؟ مولا تیرا حبیب فرما رہا ہے امتی امتی، خوشی کا موقع ہے، محبوب فرما رہے ہیں امتی امتی، کرم بڑا ہو رہا ہے، میرے غلاموں کا بھی تو کچھ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، یہ مسلم کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کے، کہ بعض لوگ ایسے کھپ ڈال دیتے میں حوالہ نہیں دیتا، سن لیں کون سی حدیث کا نام لیا؟ صحیح مسلم، پھر اونچا بول لیں کون سا؟ صحیح مسلم میں جبریل امین نے آ کے عرض کیا کہ آقا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ فرما کے بھیجا انا سنردیک فی امتک، اے حبیب امت کی خوشی چاہیے، امت کی بخشش چاہتے ہیں، آپ جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں، امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں اور آپ پر امت کا بوجھ نہیں آنے دیں گے۔ محبوب گناہگار جو ہوئے یہ غلام، محبوب آپ کے اوپر امت کا بوجھ نہیں آنے دیں گے۔ اور جبریل سے فرمایا جو جو محبوب فرماتے چلے جائیں، مانتے چلے جانا، مجھ سے کس نے پوچھنا، جو یہ چاہیں ویسے کرتے چلے جانا، مگر معراج کا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ سارا جہاں خدا کی رضا کے پیچھے۔ بھائی کعبہ بدلا تھا، کعبہ یہ جو مسجد اقصی کو بدلنے کا وقت آیا تو بعد میں اللہ نے کعبے کو قبلہ ثانی بنایا۔ قبلہ اول تو پہلے یہی تھا، ایک ہی وقت میں دونوں بنے، 40 سال کا فرق۔ جب بن گیا تھا تو حضور علیہ السلام کا دل تھا کہ بیت اللہ کو میں اپنا کعبہ بناؤں، مسجد اقصی سے اپنا منہ موڑ لوں۔ کتنا وقت لگنا تھا، ایسے ہی کرنا تھا۔ جبریل سے پوچھا، اس نے کہا سونا میں نہیں یہ کام کرنا، یہ کام بہت بھاری ہے، آپ التجا کریں، وہ سن لیتا آپ کی بات۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعات مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھائیں اور پڑھاتے پڑھاتے بار بار یوں کرتے تھے، پھر چہرہ نیچے کر لیتے، پھر چہرہ اوپر کرتے، پھر چہرہ نیچے کرتے۔ قرآن مجید کے الفاظ پڑھیے، قد نرا، اے حبیب یہ جو بار بار پلٹ پلٹ کے ہمارا حبیب اوپر دیکھ رہا ہے، ہم نے یہ جو پلٹ پلٹ کر آپ کا چہرہ رخ زیبا اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تو محبوب آپ کو یہ بتا دیں ہماری ساری خدائی آپ کے مکھڑے کو دیکھ رہی ہے۔ جمع کا لفظ ہے، نرا، ارا نہیں فرمایا۔ اللہ واحد ہے، قد نرا۔ اللہ پاک جب حبیب سے بات کرتا وہاں واحد کا صیغہ نہیں بولتا۔ جب ذکر بلندی کی بات آئی کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، اے حبیب ہم نے ذکر آپ کا بلند کیا۔ جب قرآن نازل ہونے کے بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ جب کوثر دینے کی بات آئی واحد نہیں، پڑھیے کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَا، محبوب میں نے کوثر نہیں دی،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. وہاں بھی پڑھیے قد نرا، اے حبیب ساری خدائی تیرے رخ انور کو دیکھ رہی ہے. اب آگے پڑھیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم بدل دیں گے قبلہ. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ادھر کر لو ادھر کر لو، وَلِلَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ادھر کر لو یہ ادھر کر لو. اللہ کے لیے مشرق ہے اور اللہ کے لیے مغرب ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں کیونکہ محبوب کی رضا ہے، محبوب کی تمنا ہے، محبوب کی خواہش ہے، تو آگے کیا پڑھیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم قبلہ بدل دیں گے. کس کی وجہ سے بدلیں گے؟ ترداہا، اس محمد کی رضا کی خاطر. یہاں رب ہو کر بات سمجھیں، رب بڑا یا رسول؟ بولیے نا توحید والو، اللہ بڑا، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، قادر ہے، تو ہر رضا اس کی بڑی نہیں ہے جی. نبیوں کو بھی پتا نہیں کہ اللہ کی رضا بڑی. یہاں رب بڑی رضا والا کہ کس کو رہا؟ ہمارے دو میں شرک خدا جان وہ شرک آ کدھر سے گیا. یہاں بندہ پوچھے باری تعالیٰ تو رب ہے تو قادر ہے، تیری مرضی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں دیتا رہوں گا اور تیرے چہرے کو تکتا رہوں گا جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے، ہماری عطا ہوتی رہے گی. قرآن کہتا کیوں؟ اور میدان محشر کی عطا بخاری نکال لیں، مسلم نکال لیں، کل حدیثیں نکال لیں، رب کی عطا اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک حضور خود بول کر نہ کہیں بس مولا میں راضی ہو گیا. یہ مسلم شریف کے الفاظ. جبریل امین نے عرض کیا آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ سن لیں، آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا میری رضا اگر پوچھتے ہو تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. تو محمد کی رضا غلاموں کی رضا کے ساتھ کہ میرا کوئی غلام جہنم میں موجود نہیں ہوگا. یہ اللہ کا کرم ہو کہ محبوب کا ادب، اور ادب کوئی کرے تو اس کا اندازہ کرے. آگے قرآن مجید کی آیات آ رہی ہیں، آگے جا کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، جب میرا حبیب تمہیں بلاتے ہیں یا زید یا ابا بکر یا عمر، تو فرمایا یہ بلاتا ہے نا تو ایسے تم نہ بولنا. اس محمد کے ساتھ جب کلام کرو تو ایسے، اس کا بلاوا تمہارا بلاوا بڑا فرق ہے. اب جملے سنیے، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ کا دعاء بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جیسے تم آپس میں پکارتے ہو نا، صدا دیتے ہو. فلاں صاحب بات سنیں، فرمایا خبردار اس محمد کو گلیوں میں بازاروں میں کبھی اس طرح صدا نہ دینا. اب ادب دیکھیں، اس ادب کو کہتے ہیں عرشی ادب. کون سے ادب؟ اللہ پاک نے کیا کیا ادب بتایا کہ جب بولنا ہو تو کیسے بولنا، ان کی توجہ لینی ہو تو کیسے توجہ لینی. اور پھر آگے جا کے اللہ پاک نے جب فرمایا نا کہ جب اس کی صحبت میں آؤ تو اجازت لے کے جاؤ. اچھا آگے جب در رسول پہ آ گئے فرمایا اندر نہیں جانا. حضور علیہ السلام کا در دولت ہے، باہر کھڑے رہو، جب تک اجازت نہ دیں اندر نہیں جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنو میرے حبیب کے در دولت کے اندر داخل نہیں ہونا. سبحان اللہ. عام لوگ جیسے کہتے ہیں نا، حضور بھی ہم جیسے لوگ کہتے ہیں نا رب یہاں کیا کر رہا، کہ اس کو ایسا نہ سمجھنا کہ اس کا جس گھر میں آنا چاہتے ہو وہ گھر بھی تم ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے چاہو گھر چلے جا. خبردار اس محمد کی اجازت کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں. اب آگے جملہ سنیں، الا ان یؤذن لکم، جب تمہیں اجازت ملے اندر آنے کی تب آنا. سورہ حجرات میں فرمایا جب صحابہ کرام کو پتہ چلا نا کہ اللہ پاک نے منع کر دیا کہ دستک آواز یا اونچی بلندی سے حضور کو باہر نہیں بلانا، تو صحابہ کرام ناخن کے ساتھ دستک دیتے تھے دروازے کو، ناخن کے ساتھ دستک دیتے. اس پر اللہ پاک نے پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، محبوب انہوں نے پھر دستک دے دی، کاش صبر کر لیتے. یا اللہ کب تک؟ فرمایا جب خود میرا مصطفیٰ چل کر نہ آ جائے. کھڑے رہو. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. کتنے ادب ہوں.
گھر نہیں جانا، پوچھے بغیر گھر نہیں جانا، اجازت لیے بغیر گھر نہیں جانا، اگر گھر کے قریب آ گئے اندر داخل نہیں ہونا، اگر اندر چلے گا نگاہ نہیں اٹھانی. پڑھیے غیر ناظرین اناء، خبردار برتنوں کی طرف نگاہ نہیں کرنی. نگاہ سراپا ادب. کیوں؟ یہی تو وہ ہے جس پر انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، اسی پر تو تجلیات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک تجلی کی یہ خیرات ہے کہ کل جہان صاحب ایمان بن کے بیٹھا. وہ تجلی نہ ہو تمہیں ملے کیا؟ آگے پھر کیا فرمایا؟ پھر آگے جا کے فرمایا کہ جب اس کی صحبت میں بیٹھو نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جب ان کی صحبت میں آؤ نا محبوب کی بارگاہ میں، اب یہاں گھر جانے کا بھی بتا دیا، اجازت لیے بغیر جانے کا بھی بتا دیا، اب بیٹھنے کا بتایا. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جب تک میرا حبیب، یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو سمجھایا تھا، جب تک رسول بولے نا کہ یہ کرنا، تو فرمایا خبردار تم نے پہل نہیں کرنی. جب تک رسول پہل نہ کریں. اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جہاں اللہ نے دو نام لیے، پہل نہ کرو، یہ نہیں فرمایا رسول سے پہل نہ کرو، نہیں، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خدا سے بھی پہل نہ کرو، مصطفیٰ سے بھی پہل نہ کرو. بھائی حضور سے پہل تو سمجھ میں آتی. ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے جانور ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی. اللہ اکبر. ٹھیک، یہاں اللہ پاک نے حضور کا نام لینے سے پہلے فرمایا نہ پہل کرو خدا سے، نہ پہل کرو. آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو کام پاسبل ہی نہیں اللہ سے پہل ہو سکتی ہے؟ جی، اللہ کے بولنے سے پہلے کوئی بول سکتا ہے؟ اللہ کو کچھ ارشاد کرنے سے پہلے ارشاد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے کوئی آفت نازل کرنے سے پہلے آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں کہ اس کا ڈیفینس کر لیں؟ نہیں. یعنی جو چاہے رب کرنے پہ آ جائے، کوئی اس کے مقابلے میں پہل، کوئی ہے ممکن یہ بات؟ نہیں، ممکن ہی نہیں، کیونکہ رب ہے. جب رب کے پہل سے پہل پاسبل ہی نہیں تو فرمایا کیوں؟ اللہ اکبر. جو بات ممکن ہی نہیں ہے، رب نے اپنا نام پہلے بیان کیا، رسول کا بعد میں، اور سنٹر میں حضور کو رکھا، آگے بھی خود رکھا، ادھر بھی خود رکھا، سنٹر میں مصطفیٰ کو رکھا. فرمایا محبوب زندگی میں ہر وقت یہ تصور رکھنا، آگے بھی خدا ہے، پیچھے بھی خدا ہے، اور درمیان میں مصطفیٰ. جیسے آپ کسی بیٹے کو کوئی لڑائی کرنے والا آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے تو لنگ کے جامیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور گھر بھی کہہ کے آتے ہیں منڈے کا دھیان رکھے جائے، بندوبست پیچھے بھی کر کے آتے ہیں. یہاں رب سیکورٹی گارڈ کے طور پہ سب سے بڑا نگران بن کے کھڑا ہے. لوگوں یہ میرا محمد ہے، یہ عام محمد نہیں ہے، یہ کائنات میں ایسا انوکھا ہے کہ روئے زمین پر دوسرا اس جیسا کوئی ہوا ہی نہیں. حضرت حسان بن ثابت نے یہی کہا تھا نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب تجھے تو رب نے ایسا بنایا ہے، میری آنکھ نے تو ایسا کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں. یہ ایسا محبوب. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پہل کو بیان کے لیے سمجھانے کا وقت آیا تو پتا تھا نا لوگ اتنے سمجھدار نہیں. فرما لوگوں ایک بات یاد رکھنا، وہ جو صحابی تھا نا جنہوں نے جانور ذبح کر لیا تھا، یہ آیت نازل ہوئی. بعض روایات میں آتا تو حضور کے روزہ سے پہلے، بعض روایات میں کئی روایات آتی. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ایک آدمی نے آپ سے پہل کی ہے، جانور ذبح کر کے آپ سے پہل کی ہے، اسے بتا دیں کہ تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے مصطفیٰ سے پہل نہیں کی بلکہ خدا سے پہل کی. عام بندہ کوئی کہے نا کہ جی میرے ساتھ آپ نے پہل نہیں کی، رب سے پہل، تو وہاں بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں رب کہہ رہا ہے لوگوں اس محبوب کو سمجھ لو کہ یہاں اگر تم ادب میں، احترام میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، جو کچھ بھی زندگی کے معمولات ہیں کچھ بھی کرنے لگو تو جب تک میرا حبیب اجازت نہ دے اس کے بغیر تمہیں وہ کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں. باری تعالیٰ کیوں؟ فرما پہل ہو جائے گی. تو باری تعالیٰ حضور سے تو پہل ہوتی رہتی. فرمان نہیں. اللہ اکبر.
اس رسول سے پہل کرنے والا یہ نہ سمجھنے کہ میں نے محمد سے پہل کی، اس نے محمد سے پہل نہیں کی، اس نے خدا سے پہل کی۔ بات حضور کی تھی، لگا اپنے ساتھ دی، اور دنیا کو ایک ابدی قانون دے دیا، محبوب سے پہل کرنے والا بھول نہ جائے خدا سے پہل کر رہا، تو پاسبل نہیں ہے، اس کی وارننگ دے دی۔ فرمایا جب تک حبیب کوئی کام، کوئی بات، کوئی عمل، کوئی فعل نہ کر لیں، تمہیں کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آنا بھی اجازت کے ساتھ، جانا بھی اجازت کے ساتھ، اور بولنا بھی اجازت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے آداب سکھاتے سکھاتے محبوب کو انسانیت کے آداب بتائے۔ فرمایا حبیب تیرے ادب میں نے سکھا دیے، اب میرے بارگاہ میں آنا ہو، میرے دربار میں حاضری دینے والوں نے کیسے آنا ہو، محبوب یہ تو بتا دے، تیرا میں بتاتا ہوں، میرا تو بتا دے۔ اب آگے وہ آیت آئی، ارشاد فرمایا اے لوگو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب کسی سے ملنا ہو، تمہاری ملاقات ہو، تو ایک دوسرے کو آداب زندگی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اسے سلام کر دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرتا وہی الفاظ آپ ریپیٹ کر دیں، اگر اس سے بہتر کر دیں بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگ موبائل بھی سنتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کرتے۔ چائے پک گئی ہے؟ جی پک گئی۔ اور روٹیاں پک گئی ہیں نا؟ آقا نے سختی سے منع کیا، فرمایا یہ سلام رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی آ کے بیٹھتا تھا نا تو حضور اٹھا دیتے تھے، فرمایا نکلو باہر۔ غور سے سنو مسلمانوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، رحمتیں کیوں آئے گھر میں؟ آپ نے رحمتیں تو گھر سے خود نکال دی۔ حضور اس کو نکال کے فرماتے جاؤ وہاں کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر اندر آنے کی اجازت مانگو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں محمد پر رحمت برستی ہے اور تم رحمت دینا نہیں چاہتے؟ کہو۔ وہ پھر صحابی باہر جاتے، سلام کہتے تو اندر آتے۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ موبائل ہر بندے کی جیب میں موبائل، ابھی آپ دیکھ لو اور آپ تجربہ کر لیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، ملا علی قاری نے اس کو بیان کیا، اس نے عرض کیا حضور میرے گھر میں فاقہ نہیں جاتا، غربت بڑی ہے، فاقہ نہیں جاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہونا فقل السلام علیکم، جب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، بھلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کہو السلام علیکم۔ کیا کہو؟ کھارے اونچا بولے نا، کیا؟ السلام۔ کوشش کیا کرنا، پورا کیا کرنا، پورا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کتنی رحمتیں ملتی ہوں گی، اس نے دینی ہے نا۔ بولیے 70 80 100 سال تک آپ کی عمر ہوتی، پورے عمل بھاڑ میں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں رب چاہے تو آپ کے فرض قبول کرے، چاہے قبول نہ کرے۔ ہاں جب رد ہو جائیں گے تو رب فرمائے گا فرشتوں کو بھائی اس کے نفل تو دیکھو، اپنی مرضی سے بھی پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ وہ تو فرض میرا حکم تھا، یہ نفل اپنی مرضی سے پڑھتا۔ تو جب گھر میں جائیں فرمایا سب سے پہلے کرو السلام علیکم، اس کے بعد مجھ پر سلام کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورہ اخلاص پڑھو، قل ھو اللہ احد۔ یہ 3 چیزیں اس کو دے دی، چلے گی۔ یہ بڑے لوگوں نے پڑھا، آپ بھی کریں کہ جب گھر سے باہر نکلیں اور پھر دوبارہ داخل ہوں تو یہ 3 لفظ ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ اونچا السلام علیکم کر لیا، اس کے بعد آپ نے حضور پر سلام، السلام علیکم ایھا النبی کر لیں۔ بھئی روح محمد تو حاضر ہے نا، روح محمد تو ہر جگہ حاضر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا؟ قل ھو اللہ، ایک بار پڑھ۔ وہ شخص چلا گیا، بڑے عرصہ کے بعد آیا تو آقا کریم کی عادت ہوا کرتی تھی جب کسی کو کوئی شے دیتے تو پوچھا کرتے سنا وہ جو عمل دیا تھا اس کا ہوا کیا؟ وہ بڑے دنوں کے بعد آیا تو آقا کریم نے مجھے ضمن ایک نوجوان بھی یاد آ گیا،
تو آقا کریم نے فرمایا سناؤ میں نے آپ کو عمل دیا تھا کیا حال؟ اس نے کہا حضور مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہوں رب سونا بنا دیتا. یہ آپ لوگوں نے نا یہ جو السلام علیکم کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں, ہم نے اکثر پڑھے لکھے, بیٹا سامنے بیٹھا تھا باپ بول رہا تھا بھائی تمہیں سمجھایا نہیں سی السلام علیکم کہیں, معلوم نہیں آپ کی سلامتی سے بچہ بچ جائے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ملک کے نا مسافر آئے تھے, حج کے بعد واپس جانے لگے تو حضور علیہ السلام کے سلام لیتے گئے تو حضور ہر ایک سے پوچھتے کیا لینا, تو وہ کہتا یہ لینا, حضور دے دیتے. وہ ایک نوجوان سامنے آیا, آقا کریم اس کو دینے لگے, اس نے کہا نہیں مجھے نہ دیں. فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا سونیا دعا دے دیں. کسی ملک سے آیا تھا, وہ چلا گیا, بڑے عرصے کے بعد وہ قافلہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. باقیوں کی خیر خیریت پوچھتے پوچھتے حضور نے فرمایا وہ نوجوان جو مجھ سے دعا کے لیے کہہ کے گیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. وہ جو نوجوان اندازہ کریں, حضور پوچھ رہے ہیں, باقیوں کا حال پوچھ رہے ہیں, اور اس کا بڑے مجمع میں پوچھ رہے ہیں وہ بچہ جو مجھ سے دعا لے کے گیا تھا اس کا حال کیا؟ ایسے بن جاؤ کہ جو لوگ مدینہ جائیں مدینے سے آواز آئے وہ جو فلاں علاقے میں میرے فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب, اس کا کیا حال ہے؟ بننا چاہیے کہ نہیں؟ جی ذرا خوشگوار منہ نکال کے کہ بننا چاہیے کہ نہیں, ارادہ کریں. تو صحابہ نے وہ جو ملنے والے ہیں ان کا سونے آقا اس کا یہ حال بن گیا ہے, سونے کا ڈھیر اگر پڑا ہو نا تو وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, اتنا اس کو اللہ یہ دنیا سے دل چل گیا کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا. وہ دیر کو کیا وہ تو تھوکتے ہی نہیں ہے, سمپل سی جیسے ہمارے ہاں بات. حضور نے فرمایا اللہ سب کو ایسا کر دے, اللہ سب کو. لہذا حضور کے ادب کو اپنائیں, سلام کیا کریں. آپ جب اب آج سے آپ توبہ کریں کہ میں جب گھر جاؤں گا بیوی بچے دادے پردادے لکڑ دادے بہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ بچے بھی ڈر جائیں گے کہ آج ابا جی بڑے انوکھے تو کہنا مصطفیٰ کے صدقے انوکھا بناؤں کیونکہ حضور کو پسند آ جاؤں, اور کیا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.